सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3 बाब 13वीं से 17वीं आयात तक। कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान पर से उतरा, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। आमीन। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुँचे। आज की इंजील मुकद्दस की तलावत बमुताबिक मुकद्दस यूहन्ना 3 बाब की 13वीं आयत 17वीं आयत तक पढ़ी और सुनी गई। मेरे अज़ीज़ों, आज आलमगीर कलीसिया पाक सलीब की सरफराजी की ईद बड़े एहतराम और बड़ी अकीदत से मना रही है। सलीब मसीही अकीदे की आलमगीर अलामत है। सलीब इस बात की भी गवाह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई, और हर कैथलिक अकीदतमंद खुदावंद यीशु मसीह की इस कुर्बानी को याद करते और मोहब्बत, भरोसे, ईमान और अकीदत के इजहार के तौर पर जब भी दुआ के लिए अपना सर झुकाता है, तो सलीब का निशान बनाकर खुदावंद को अपने आप को उसके हुजूर में पेश करता है और ज़िंदगी भर याद रखता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया की निजात की खातिर सलीब पर अपनी जान दी। मेरे अज़ीज़ों, जब एक सच्चा मसीही ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर गम या खुशी या डर खौफ में, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सफ़र पर जाते हुए मंजिल पर पहुंचकर दुआ करने लगता है, तो दुआ के आगाज़ और दुआ के इख्तिताम पर सलीब का निशान ज़रूर बनाता है। और हर बार जब वो सलीब का निशान बनाता है, तो वो अपने ईमान की तजदीद करता है। सलीब का निशान बनाकर वो खुदा की वदानियत और बाप और बेटे और रूल कुद्दस यानी तसलीस पर अपने यकीन का पुख्ता इजहार करता है, और वो तख्लीक, निजात और खुदा के इलाही कामों पर अपने सर को खम करता है। मेरे अज़ीज़ों, पाक सलीब की सरफराजी की ईद 3 तारीखी वाक़यात की याद भी दिलाती है। सन 326 में वो सलीब दरियाफ्त हुई जिस पर खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया था। दूसरा वाक़या ये है कि सन 335 में इस अजीम सलीब को आमतुल मोमिनीन की ज़ियारत के लिए
کھول دیا گیا۔ اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ 628 میں اسے فارسیوں سے پھر سے بازیاب کیا گیا، کیونکہ دشمن اس صلیب کو جنگ میں چھین کر لے گئے تھے۔ میرے عزیزو، پاک صلیب ہر مسیحی کے ایمان کی علامت ہے۔ پاک صلیب خداوند یسوع مسیح کی موت پر فتح کی علامت ہے۔ پاک صلیب وحشیانہ بربریت، ظلم و تشدد کے خلاف ایک علامت ہے۔ اور پاک صلیب کی دریافت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ صلیب جس پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی تھی، وہ صلیب رومی سپاہیوں کی نظر میں کچھ اہمیت نہ رکھتی تھی۔ وہ تو اسے حماقت سمجھتے تھے۔ یوں وہ پاک صلیب بے قدری کی نظر ہو گئی اور تاریخ کے ریختہ صفوں میں گم ہو گئی۔ لیکن جب کانسٹنٹائن نے رومی سلطنت پر قبضہ کر لیا تو یروشلم کی سرزمین بھی اس کی سلطنت کا حصہ بن گئی، اور اسی دوران اس نے مسیحیت کو بھی اپنا لیا تھا، اور مسیحیت اس کی ماں حلینا کے دل میں گہرے طور پر بس گئی تھی، اور اس نے اس صلیب کو جس پر خداوند یسوع مسیح نے دنیا کی نجات کی خاطر جان دی تھی، ڈھونڈنے کا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اور بڑی تگ و دو کے بعد اسے 3 صلیبیں ملی۔ تفتیش و تحقیق کے طویل الصبر مراحل کے بعد مقامی بشپ نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ وہ 3 صلیبیں ہیں جس پر خداوند یسوع مسیح اور 2 ڈاکوؤں کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اب ان 3 صلیبوں میں خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا چناؤ ایک کٹھن مرحلہ تھا، اور مقدس حلینا نے ایک بیمار عورت کو ان 3 صلیبوں کو چھونے کا حکم دیا۔ ان 3 صلیبوں میں سے ایک صلیب کو چھونے سے وہ بیمار عورت فوری طور پر شفا پا گئی، اور اس معجزے سے اصل صلیب کی پہچان ہو گئی۔ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر صلیب کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک مذہبی علامت ہے جو بس خداوند یسوع کی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ کچھ کے لیے تو زیورات کا ایک ٹکڑا ہے، دوسروں کے لیے اندرونی سجاوٹ کے لیے استعمال ہونے والی ایک شے ہے، لیکن صلیب خدا کی عظیم محبت اور لازوال قربانی کی مظہر ہے۔ جب خداوند یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے، تو اس وقت صلیب کی اہمیت کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ صلیب پر مصلوب ہوگا۔ حتیٰ کہ خدا باپ بھی صلیب پر نظر کر کے لوگوں کو معاف کر دیتا تھا اور لوگوں کی دعائیں سنتا تھا۔ شاید یہ بات سننے میں عجیب لگے، لیکن اگر آپ عدد کی کتاب کے 2 باب میں بنی اسرائیل کی حضوری کے خیمہ کے گرد جمع ہونے کی ترتیب پر غور کریں اور پھر اس کا فضا سے نظارہ کریں تو رات کو جلنے والی قندیلوں کی روشنی دیکھیں گے
تو آپ پر یہ راز افشاں ہوگا کہ وہ صلیب کی ترتیب میں بیٹھتے تھے اور آسمان پر سے دیکھنے سے خدا کو زمین پر صلیب دکھائی دیتی تھی، اور یہ ترتیب خود خدا نے دی تھی۔ صلیب ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کی بدولت خدا سے جدا ہونے والوں کو وہی خدا سے ملائے گی۔ یہ صلیب ہی ہے جو معاف کرنا سکھاتی ہے۔ یہ صلیب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم چاہے کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو، خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، صلیب کا نشان شیطان کے خلاف ایک ہتھیار ہے۔ جب آپ اپنے بدنوں پر صلیب کا نشان بناتے ہیں تو آپ خدا کی مدد کو پکارتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں بتاتی ہے کہ خدا ہم سے بے انتہا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ اس نے اپنی سب سے قیمتی شے یعنی اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا کو بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا یسوع المسیح نے صلیب پر جان دی اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو کر موت پر فتح پائی۔ لہذا لازم ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو کر صلیب کے تلے آ جائیں اور